أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب أليم. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान से आपके सामने सूरह इब्राहीम का आगाज़ किया और बिल्कुल इब्तिदाई आयत आयत नंबर 1 से आयत नंबर 6 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। पहले इन आयत इनका तर्जुमा आपके सामने बयान करेंगे और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। तो अलिफ लाम रा, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। इसका मतलब, इसकी मुराद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। यही वजह है कि इनका तर्जुमा नहीं लिखा होता, इन्हीं हरूफ को तर्जुमे में दोबारा लिखा जाता है, अलिफ लाम रा। इनको हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। किताबुन, एक किताब, अनजलना, अनजलना हु, कि आखिर में नून अलिफ ना है, फिर उसके बाद हु ज़मीर है। तो मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि आखिर में नून अलिफ ना आ जाए
تو اس کا معنی ہم کریں گے، ہم، ٹھیک ہے. انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہو، اسے، انزلنا ہو، ہم نے اسے نازل کیا، ایک کتاب ہم نے اسے نازل کیا، الیکا، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، الا اور ایک کاف. الا کا معنی ہوتا ہے طرف، کاف کا معنی آپ یا تیری، الیکا آپ کی طرف، تیری طرف، ہم نے اسے نازل کیا تیری طرف. لتخرجا، یہ لام کے نیچے زیر ہے، ایک اس کا الگ مطلب ہے، تخرجا کا الگ مطلب ہے. لام کے نیچے جو زیر ہے یہاں پہ اس کا معنی کریں گے تاکہ تخرجا، آپ نکالے، تو نکالے، آپ نکالے. ایک ہوتا ہے اخرج یخرج اخراجا، ایک ہوتا ہے خرج یخرج. خرج یخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، لتخرج تاکہ وہ نکلی. ایک ہوتا ہے اخرج یخرج، یہاں پہ تخرج اخراج سے ہے، نکالنے کے معنی میں ہے، تاکہ تو نکالی. الناسا، لوگوں کو، من کا معنی ہے سے، الظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں، الا کا بھی آپ کو بتایا طرف، النور روشنی کے، نور کے. لتخرج الناس تاکہ تو نکالے لوگوں کو، اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف. تو کیا ترجمہ ہوا؟ یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک لے جائے. یہ بھی بات مکمل نہیں ہوئی. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، با کا معنی ہے یہاں پہ ساتھ، اذن حکم، اجازت، یعنی حکم کے ساتھ، اجازت کے ساتھ. کس کے؟ ربہم، اپنے رب کے، اپنے رب کے حکم کے ساتھ. الا، اس کا معنی طرف، صراط راستے کو کہتے ہیں، العزیز زبردست، الحمید قابل تعریف. ان کے رب کے حکم سے اس راستے پر جو زبردست اور قابل تعریف والے کا ہے، اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے، جو ہر تعریف کا مستحق ہے. العزیز کا ترجمہ زبردست بھی کیا جاتا ہے، اور جس کا اقتدار سب پہ غالب ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے. یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوا. اللہ الذی، اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ، اللہ ہی ہے، الذی وہ جو، لہو اس کے لیے، لہو لام کا معنی، لام کے اوپر جو زبر ہے کے لیے کے معنی میں کریں گے. ٹھیک ہے. ہو اس کا، اس کے لیے یا اس کا، دونوں ایک ہے. ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، فی کا معنی میں، فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے. یعنی وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے. وَوَيْلٌ، واو کا معنی اور، وَيْلٌ ہلاکت ہے، لِلْكَافِرِينَ لام کے نیچے زیر، کے لیے کے معنی میں، الکافرین کافروں کے لیے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، من کا معنی سے، عذاب عذاب، اور شدید سخت، یعنی کافروں کے لیے سخت عذاب سے ہلاکت ہے. الذین، الذین جو لوگ، یستحبون پسند کرتے ہیں، استحب یستحب استحبابا باب استفعال سے ہے. ٹھیک ہے. مستحب بھی اسی سے ہے. یستحبون جو پسند کرتے ہیں، الحیات زندگی کو، الدنیا دنیا کی، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، علی الآخرت آخرت کے مقابلے میں، یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں. اور یصدون وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ
عن کا معنی سے، سبیل کا معنی بھی راستہ، اللہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ وَيَبْغُونَهَا، اور یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، ہاں اس میں یعنی اس راستے میں، عوجا ٹھیڑا پن، کجی، اور وہ اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، کمزوری تلاش کرتے ہیں۔ اولئکا، یہی لوگ، اولئکا یہی لوگ، فی ضلال، فی کا معنی میں، ضلال گمراہی، بعید دور کی، یہی لوگ ہے جو دور کی گمراہی میں ہے، پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوا اس آیت کا؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہوا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آنے سے روکتے ہیں۔ اور تیسرا کام کیا ہوا؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن اور کجی کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ جو ہے پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ وما ارسلنا، وما ارسلنا، واو کا معنی اور، ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے، ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے۔ میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا کہ آخر میں نون الف نہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم، وہاں پہ انزلنا آ گیا، یہاں پہ ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، یہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے باب افعال سے۔ یہ ان افراد کے لیے میں نے بتایا جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے، صرف اور نحو پڑھی ہے، تاکہ ان کو یاد دہانی ہوتی رہے۔ من رسول، من کا معنی سے، رسول کوئی پیغمبر، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر، الا مگر، بلسانی، لسان زبان کو کہتے ہیں، با یہاں پہ میں کے معنی میں، اس سے پہلے میں نے آپ کو با کا معنی بتایا ساتھ کے معنی میں، یہاں پہ میں کے معنی میں، فی کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ با مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ ساتھ کے معنی میں ہوگا، کہیں میں کے معنی میں ہوگا، کہیں کی وجہ سے کے معنی میں ہوگا۔ تو بلسانی، زبان میں، قوم ہی، اس کی قوم کی، مگر زبان میں اس کی قوم کی، یعنی وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی تھا۔ لی یبین لہم، لی تاکہ، یبین وضاحت کرے، لہم ان کے لیے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی تھا تاکہ ان کے سامنے وضاحت کر سکے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، فَيُضِلُّ، فا کا معنی ہے تو، یضل، اضل، یضل اضلالا، باب افعال سے ہے، مضارع کا واحد مذکر غائب صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو گمراہ کرتا ہے اللہ، اللہ تعالی، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے، ہدا یہدی، باب ضرب یضرب سی، ٹھیک ہے؟ ناقص ہے فعل مضارع ہدا یہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے، وہوا، اور وہ، العزیز و غالب بھی ہے، الحکیم و حکمت والی بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، وَلَقَدْ، اور البتہ، یقیناً، لام کے اوپر زبر جو ہے، البتہ، قد تحقیق یا یقیناً،
یہ تاکید کے لیے بولا جاتا ہے. یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے، کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکید بنانے کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، بھی آیاتنا، بھی یہاں پہ پھر بے آ گیا ساتھ کے معنی میں، آیات نشانیاں. آیات آیتن کی جمع ہے. آیتن کا معنی ہوتا ہے ایک نشانی، آیات کئی نشانیاں، جمع ہے، پلورل ہے اس کا، نہ ہماری. ٹھیک ہے. یہاں پہ اپنی ترجمہ کیا ہے. اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان یہ کہ اخرج، اخرج یخرج اخراجن سے فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے. اخرج اکرم، نکال تو قومک، اپنی قوم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف. اپنی قوم کو نکال اندھیروں سے روشنی کی طرف. وذکرہم، ذکر یذکر تذکیرا فہو مذکر، ذکر یہ امر ہے باب تفعیل سے، اور نصیحت کیجئے ہم انہیں، بِأَيَّامِ اللہ، ٹھیک. اس کا معنی ہے ساتھ. ایام، یوم کی جمع، ایام یوم کی جمع ہے، دن کو کہتے ہیں ایام، کئی دن. ایام اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے دنوں کے ساتھ، اور انہیں اللہ کے دنوں کے ساتھ نصیحت کیجئے. اِنَّا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہے، لکل ہر ایک، صبار صبر کرنے والے، لکل ہر ایک کے لیے، لکل ہر ایک کے لیے. ٹھیک ہے. لام کا معنی کے لیے، کل ہر ایک، ہر ایک کے لیے، صبار جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے، شکور شکر کرنے والا ہے. بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر گزار کے لیے نشانیاں ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ دوبارہ کرتے ہیں بامحاورہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کے ساتھ نصیحت کرو. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، حقیقت یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو بہت زیادہ صبر کرتا ہے، شکر گزار ہے، اس کے لیے ان واقعات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وَإِذْ قَالَ، واو کا معنی، اور اذ کا معنی ہوتا ہے جب، اذ کا معنی ہوتا ہے جب، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے اذکر. اذکر اذ، یہاں پہ اذکر محذوف ہے، یعنی اس وقت کو یاد کیجئے جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لی قومہ اپنی قوم سے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اذکرو، تم یاد کرو، تم سب یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے احسان کو یاد کرو. تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. اذ، جب، وہ نعمتیں کون سی اب وہ بتا رہے ہیں. اذ، جب، انجاکم، انجا ینجی، انجاءن، باب افعال سے، یہ کیا ہے؟ باب افعال سے. انجا، اس نے نجات دی، کم، تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، آل فرعون سے. ٹھیک ہے. آل گھرانے کو بولتے ہیں، فرعون کے گھرانے سے. یسومونکم، یسومون، وہ دیتے تھے، کم، تمہیں، یسومون کم، وہ دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، بدترین عذاب. وَيُذَبِّحُونَ، اور وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس حالت میں تمہاری، وفی ذالکم، اور تمہاری اس حالت میں، بلاء، آزمائش،
من रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम, बहुत बड़ी। यानी इन तमाम वाक़यात में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा जबरदस्त इम्तिहान था। तो यानी वो वक्त याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह ताला ने तुम पे जो इनाम किया है उसे याद रखो, कि उसने तुम्हें फिरौन के लोगों से निजात दी, जो तुम्हें बदतरीन तकलीफें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। तो इन तमाम वाक़यात में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारा जबरदस्त इम्तिहान है, जबरदस्त आजमाइश है। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमा समझ में आ गया होगा। जी, तर्जुमा के बारे में बताएं, तर्जुमा समझ में आ गया सबको? जी, चलें, बहुत अच्छा। सवालात आखिर में, इंशाल्लाह अब तफसीर की तरफ आएंगे हम। ठीक है। तो इस सूरत का नाम जो है सूरह इब्राहिम है। सूरह इब्राहिम के छठे रुकू में खाना काबा की तामीर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और मिल्लत इब्राहिमिया का जिक्र है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम इब्राहिम रखा गया। पिछली सूरत की तरह ये सूरत भी मक्की जिंदगी के आखिरी दौर में नाजिल हुई। इसकी तकरीबन 52 आयात, 7 रुकू है। जिस तरह इससे पहले सूरत से इस सूरत का साबका सूरत के साथ ज़माने नुज़ूल मिलता है, इसी तरह इन दोनों सूरतों की यानी सूरह राद और सूरह इब्राहिम, इनके मज़ामीन भी मिलते जुलते हैं। इसमें भी दीन के बुनियादी अकायद, तौहीद, शिर्क की तरदीद, रिसालत, माद माद क़यामत को कहते हैं, ठीक है, आखिरत को, कुरान मजीद की हकानियत और सदाकत का जिक्र है। नबूवत और रिसालत के मुतालिक एतराज़ करने वालों के जवाबात दिए गए हैं। अल्लाह ताला ने कलिमे हक और बातिल को एक मिसाल के ज़रिए समझाया है, वाज़े किया है। अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खुसूसी जिक्र है और बाकी अंबिया का इजमाली तौर पे, इख्तिसार के तौर पे जिक्र किया गया है। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस सूरत का एक ख़ास मौजू जो है बेसत अंबिया का मकसद भी है, अंबिया को दुनिया में भेजने का मकसद भी है। तो इस बात को वाज़ेह किया गया कि अल्लाह ताला ने इन्हीं बुनियादी अकायद की तालीम और तबलीग के लिए अंबिया को मबऊस फरमाया। खुसूसन अल्लाह ताला की वहदानियत का मसला और ईमानियात की तलकीन हमेशा से मिल्लत इब्राहिमिया का मकसद है और दीन इस्लाम की गर्ज व गायत है। इसके अलावा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, नमाज और बास दूसरी चीज़ों का जिक्र भी ज़िम्नन इस सूरत में आएगा। इस सूरत मुबारक में अंबिया की तारीख का एक हिस्सा भी जिक्र किया गया और इसी में बिल्कुल आगाज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी मौजूद है। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए और उन्हें वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, तारीखी वाक़यात याद दिलाए।
ایام اللہ یہاں پہ لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہ دن ہے جب اللہ رب العزت نے بعض قوموں پر نعمتیں نازل فرمائی، بعض قوموں کو سزا میں مبتلا کیا، تو جن کو نعمتیں عطا کی انہیں ایام تنعیم کہتے ہیں، ایام تنعیم، نعمت والے دن، اور جنہیں عذاب دی، سزا دی، انہیں ایام تعذیب کہا جائے، ایام تعذیب، عذاب دینے کے دن۔ تو ایسے واقعات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، اس کی ناشکری کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس ضمن میں انبیاء علیہ السلام کی طریقہ تعلیم اور تربیت اور ان کے تبلیغ کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ کافروں کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے وقت انہیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس طرح سورہ رات اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، اسی طرح سورہ ابراہیم کا آغاز جو ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد اور مفہوم کو جانتے ہیں۔ ہمارے لیے بس یہ کافی ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، بس یہ ایمان کافی ہے۔ اور حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ تو حروف مقطعات کے بعد سورت کی ابتدا قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت اور قرآن مجید کی غرض و غایت سے ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ الیک، جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ کتاب، یہ معرفہ لانے کی بجائے نکرہ لایا گیا ہے۔ کتاب معرفہ لانے کی بجائے اس کو کیا لایا گیا؟ نکرہ لایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا۔ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، اور حقیقت میں کتاب کہلانے کی مستحق یہی کتاب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب کہلانے کی حقدار ہی نہیں ہے۔ سورۃ القصص میں قرآن مجید اور تورات دونوں کے متعلق فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی علیہ السلام، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا، کہ اگر تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو پھر کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر ہدایت دینے والی ہو، هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا۔ اپنے زمانے میں تورات بھی عظیم کتاب تھی، اس میں قانون، شریعت اور عقائد کے تمام احکام موجود تھے، لیکن اس کی جامعیت قرآن سے کم تھی۔ تو بہرحال قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ تمام مخلوق مل کر بھی اس کی کسی ایک آیت پہ حاوی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور اس کے نزول کا مقصد، غرض و غایت یہ ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، تو اس میں رسالت بھی آ گیا کہ جس طرح یہ کتاب عظیم الشان ہے، اسی طرح جس رسول پہ نازل کی گئی ہے وہ بھی عظیم الشان رسول ہے۔ یہاں پہ ظلمات، اس سے مراد کفر، بدعت، شرک، نفاق، تمام گناہ اور برائیاں ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل اور روح پہ تاریکی چھا جاتی ہے، اور انسان کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں سنت ایک روشنی ہے جس سے روح، دل اور دماغ جو ہے روشن ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کو بصائر بھی کہا گیا ہے، سورہ اعراف میں ہے، ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت ہے۔
اور بصیرت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دل کو روشن کرتی ہے، دل میں اطمینان اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آیات بصیرت کی باتیں ہیں جو انسان کو ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، اخلاص، نیکی اور اطاعت کی روشنی کی طرف لاتی ہے۔ یہ قرآن مجید لوگوں کو باطل رسومات اور بدعات سے موڑ کر سنت کی طرف لاتا ہے۔ دل کی تاریکیاں اگرچہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن ان تاریکیوں کی وجہ سے انسان کا فہم، انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، انسان نیکی اور بدی میں فرق کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے برخلاف ایماندار قرآن کو برحق سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، سورہ فرقان میں آتا ہے، سورہ انفال میں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہارے لیے فیصلہ کن بات بناتا رہے گا، تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز آ جائے گی، تم تاریکی میں نہیں رہو گے۔ تو فرقان یہ بھی قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، جس کا معنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا۔ تو قرآن کے ذریعے انسان ظلمت اور نور میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قرآن کی غرض و غایت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو روشنی کی طرف لانا یہ کسی انسان کا ذاتی فعل نہیں ہے، بلکہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے حکم اور اجازت کے ساتھ۔ جس انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی، مشیت ہوگی، وہ حق کو پائے گا، آپ اسے روشنی کی طرف لے آئیں گے۔ جو ضدی ہوگا وہ اس نور سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ نور کیا ہے؟ الی صراط العزیز الحمید، کمال قدرت کے مالک، تعریفوں والے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو کمال قدرت کے مالک اور تعریفوں والے پروردگار کی طرف جاتا ہے۔ وہ ایسی کمال تعریفوں کا مالک ہے کہ اگر کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو اس کی خوبیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے پروردگار کے حکم سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی پھر یہ تعریف بیان کی گئی، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے۔ حقیقت میں کوئی دوسری ہستی کسی چیز کی مالک نہیں ہے۔ جو کوئی عارضی طور پہ کسی چیز کا مالک بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنتا ہے۔ انسان تو اپنے وجود اور باقی چیزوں کا بھی خود مالک نہیں ہے، ہر چیز کا مالک اور متصرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہو گئی۔ ان تمام حقائق کے باوجود جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان فرما دیا، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، للکافرین، کفر کرنے والوں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں جو نظام بیان کیا گیا ہے، جو پروگرام بیان کیا گیا ہے، اس کا انکار کرنے والے، اس کو تسلیم نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی سخت سزا کا مزہ چکھیں گے۔ پھر آگے فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی ان کی تمام کوشش جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ جیسے فرمایا
यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। सूरह रूम की आयत है कि ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, वो लोग दुनिया की बारीक तरीन बातें भी जानते हैं। यालमूना, वो जानते हैं, ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, दुनिया की बारीक तरीन बातें भी जानते हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, लेकिन आखिरत से कुल्ली तौर पे गाफिल है। दुनिया के एतबार से बड़े अक्लमंद है, लेकिन आखिरत के एतबार से बिल्कुल निकम्मे हैं। वो समझते हैं कि जो कुछ है इसी दुनिया में है, आगे कुछ नहीं है। इसलिए वो अपने परवरदिगार से अर्ज करते हैं, रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब। सूरह साद की आयत है। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब, हमें जो कुछ देना है क़यामत से पहले पहले इसी दुनिया में अता कर दे। अल्लाह ताला ने कौम आद और समूद के मुतालिक फरमाया कि वो बड़े बड़े कारीगर थे, बड़े बड़े इंजीनियर थे, बड़े माहिर थे दुनिया के मामलात में, दुनिया के एतबार से बड़ी बसीरत रखते थे, अक्ल माश के एतबार से बड़े तरक्की याफ्ता थे, लेकिन अक्ल माद की निस्बत बिल्कुल खोरे थे। यानी आखिरत का उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं था, दुनिया के एतबार से बड़े आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तहकीर में ये दुआ भी सिखलाई है, अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना, कि ए अल्लाह ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना, कि सिर्फ दुनिया को ही हमारा मुंतहाए मकसूद ना बना, वला मबलग इल्मिना, और न ही हमारे इल्म का मबलग इसे बना। अहले ईमान तो हमेशा ये दुआ करते हैं, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, आतिना फिद दुनिया हसना, हमें दुनिया में भी भलाई और हसना अता फरमा दे, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी, वकीना अजाब अन्नार, और हमें दोजख के अजाब से भी बचा ले। तो ये बात याद रखिए कि सिर्फ दुनिया की पसंदीदगी ये बुरी चीज नहीं है। माल दौलत, औलाद, आसाइश जिंदगी ये एक फितरी चीज है, लेकिन इसकी तलब और इससे मोहब्बत अगर आखिरत पे गालिब आ जाए तो फिर ये तबाकुन साबित होगी। सूरह आदियात में मौजूद है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान में माल की मोहब्बत जरूर है, लेकिन जब वो आखिरत को भूल जाता है, आखिरत के हुकूक और फराइज को भूल जाता है, तो फिर यही माल उसके लिए वबाल जान बन जाएगा। माल के हुकूक नहीं अदा करता, अल्लाह ताला ने माल के हवाले से जो अहकामात दिए वो उस पर अमल नहीं करता, तो फिर यही माल जो है उसके लिए वबाल जान बन जाएगा। तो काफिरों की एक सिफत ये बयान की कि वो दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं। तो आज मैंने आपने अपने आप को टटोलना है, देखना है क्या काफिरों की ये सिफत हमारे अंदर तो नहीं है। अगर खुदा न खास्ता हमारे अंदर ये सिफत है तो हमें अपने आप को इस सिफत से बचाना है, कोशिश भी करनी है, अल्लाह ताला से मांगना भी है। दूसरी सिफत बयान की, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, कि वो अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं। दूसरी जगह फरमाया कि खुद तो दीन से दूर होते हैं लेकिन दूसरों को भी रोकते हैं। खुद दीन से दूर है, दूसरों को भी रोकते हैं। यहूद और नसारा की हमेशा से यही कोशिश रही है कि मुसलमानों को उनके दीन से रोक दिया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने हमेशा बड़े बड़े जाल बिछाए हैं, कभी ताकत इस्तेमाल करके, कभी साजिश करके, कभी मकर फरेब के जरिए लोगों को अल्लाह के रास्ते से जुदा करने की कोशिश करते हैं। ये ईसाइयों के जो एनजीओज है, स्कूल जो बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, रिफाही इदारे जो है बनाते हैं, तो उन सब का मकसद प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों के दिलों में दीन से मुतालिक शुकूक व शुबहात पैदा किए जाए, ताकि
نوجوان نسل دین سے بیزار ہو جائے. یہ لوگ مال و دولت اور عورت کی لالچ میں دین سے بیگانہ کرتے ہیں، اور کبھی لٹریچر کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی انسان کے نظریے کو تبدیل کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکنات میں سے ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. مگر کسی کے نظریے میں، کسی کے عقیدے میں شکوک و شبہات ڈالنا یہ بہت آسان کام ہے. اگر خدا نخواستہ دین کے حوالے سے، دین کے کسی قطعی حکم کے حوالے سے ہمارے ذہن میں شک آ جائے، کوئی شبہ آ جائے، تو انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے ہر قسم کے لوگوں کو سننے سے اجتناب کیا جائے. سوشل میڈیا پہ ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. وہ کبھی یہ بات کریں گے کہ یہ حدیث جو ہے، یہ آیت جو ہے، آپ کو علماء نہیں بتائیں گے. ایسے میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ لوگوں سے آپ کی ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے، دین کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے، اپنے سامنے قرآن مجید رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اور پھر کافروں کی تیسری صفت یہ بیان کی، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، اسلام کو توڑ مروڑ کے اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے لوگوں کو اسلام کا راستہ جو ہے ٹیڑھا پیڑا نظر آ جائے اور وہ اسے چھوڑ دے. کافر، مشرک، منافق، یہودی، یہ سب ایسا ہی کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو نام نہاد مسلمان کام کرتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اولئک فی ضلال مبین، اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ دور کے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا پرلے درجے کے گمراہی میں. پرلے درجے سے مراد دور کے گمراہی میں. تو ایمان والوں کے لیے تسلی کا پہلو بھی ہے، اور یہ لوگ دن رات انہی سازشوں میں لگے رہتے ہیں، تو ان سے حق کے قبول کرنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ اسی طرح گمراہی میں پڑے رہیں گے حتیٰ کہ اس دنیا کا دور ختم ہو جائے گا، اور پھر انہیں اس گمراہی کا بدلہ بھی مل کے رہے گا. پھر آگے اگلی آیت میں رسالت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ، کہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ، مگر اپنی قوم کی زبان میں گفتگو کرنے والا. اللہ نے اسی کی زبان میں اسے تعلیم دی، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں بیان کر دے جو ان کے لیے ضروری ہے. اگر وحی کسی غیر زبان میں ہوتی تو لوگوں کا اس سے استفادہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی قومی زبان میں وحی نازل کی، احکامات اور شریعت اسی زبان میں تھی، اور اسی زبان میں آگے تبلیغ کی تلقین کی. موسیٰ علیہ السلام عبرانی زبان بولتے تھے تو تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی قومی زبان سریانی تھی تو انجیل بھی اسی زبان میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربوں اور خاص طور پہ قوم قریش میں مبعوث فرمایا تو آپ اسی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور قرآن مجید کو قریش کی عربی زبان میں نازل فرمایا. دوسرے مقام پہ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اگر یہ غیر زبان میں نازل ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کی گنجائش نہیں رکھی. تو ہر نبی نے اپنی قومی زبان میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. دیگر مقامات پہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتا جب تک ان تمام باتوں کو واضح نہیں کر دیا جاتا جن سے بچنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو اس کی قومی زبان میں مبعوث فرمایا.
عمل کی جزا کے واقع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو شریعت اور احکام ٹھیک طریقے سے پہنچا دیے جائے، ان کی اچھی طرح وضاحت کر دی جائے، تاکہ کسی کے پاس عدم تبلیغ کا کوئی بہانہ نہ رہے، تبلیغ نہ پہنچنے کا کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمارے پاس دعوت نہیں آئی تھی۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کی جزا چار اسباب کی بنا پہ ہوتی ہے۔ انسان کے اعمال کی جزا چار اسباب کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے جزائے عمل ضرور واقع ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت اور بہیمیت کے دو مادے رکھے ہیں جو ہمیشہ اس میں موجود رہیں گے، حتیٰ کہ جنت میں پہنچ کے بھی یہ مادے انسان سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ انسانی نفس کا جو رخ عالم بالا کی طرف ہے وہ ملکیت کہلاتا ہے، اور جو رخ مادی جہاں کی طرف ہے اسے بہیمیت کہا جاتا ہے۔ ملکیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں کمال والی باتیں پیدا ہو، اور بہیمیت یہ چاہتی ہے کہ انسان من مرضی کرتا رہے، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا رہے۔ تو ان دونوں مادوں کی آپس میں کشمکش ہوتی رہتی ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بہیمیت پہ اس حد تک کنٹرول کر لے کہ اسے ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھنے دے۔ اگر بہیمیت نے اس حد کو پار کر لیا تو پھر خرابی پیدا ہو جائے گی، اور ملکیت جو ہے یہ کمزور ہو جائے گی۔ یہ شاہ صاحب کی اصطلاح ہے، مطلب اچائی کا مادہ اور برائی کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اچائی کا مادہ بھی رکھا ہے، برائی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اچائی کے مادے کو حضرت نے ملکیت سے تعبیر فرمایا، اور برائی کے مادے کو بہیمیت سے تعبیر فرمایا۔ اور دوسرا سبب جزائے اعمال کا یہ ہے کہ اگر انسان اچھے اعمال انجام دیتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، برے اعمال کرتا ہے تو فرشتے بد دعا کرتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا یا بد دعا ضرور نتیجہ خیز ہوگی، اور جزائے عمل بھی ضرور واقع ہوگی۔ اور جزائے عمل کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، شریعت نازل فرمائی جس کی پابندی ضروری ہے۔ تو اس شریعت یا قانون کی پابندی یا عدم پابندی کا نتیجہ برآمد ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ شریعت کے نزول کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے جزائے عمل کا واقع ہونا ضروری ہے۔ انبیاء کی بعثت یہ جزائے عمل کا چوتھا سبب ہے۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کے احکام امت تک پہنچا دیتا ہے، ان کو اچھی طرح واضح کر دیتا ہے، دین اور شریعت میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہنے دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اب جس شخص کو زندہ رہنا ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ زندہ رہے، جسے ہلاک ہونا ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ تو گویا انبیاء کی بعثت احکام اور شرائع کی وضاحت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان کے لیے جزائے عمل واقع ہو۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی زبان عربی میں تکلم فرماتے ہیں، قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا تاکہ آپ کے جو اولین مخاطبین ہے وہ دین متین کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور دوسری طرف اللہ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ تمام جہان کے لوگوں کو خطاب ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی طرف مبعوث ہوئے، وہی زبان بولتے تھے، تو آپ کی رسالت تمام انسانوں کی طرف کیسے ثابت ہوئی؟
تو اس کا جواب دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت دو حیثیت سے ہے۔ اولاً آپ کو قریش کی طرف بھیجا گیا اور آپ کے ساتھ انہی کی سعادت وابستہ کی گئی ہے، تو اس اعتبار سے آپ قومی نبی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش کو اعلیٰ بنا دیا اور اپنا پیغام تمام اقوام عالم کو پہنچایا، تو اس اعتبار سے آپ بین الاقوامی نبی ہے، انٹرنیشنل لیول کے نبی ہے۔ سورہ بقرہ میں موجود ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ شہید کا معنی معلم اور استاد ہے، مطلب یہ کہ نبی تمہارا معلم ہے اور تم باقی اہل جہاں کے لیے بمنزلہ استاد اور معلم ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو ایک معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لِتَكُونُوا، تاکہ تم سب جو ہے امتی جو ہے شہداء علی الناس، دیگر تمام امتیوں پہ گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے گا۔ تو یہاں پہ شہید کا معنی کیا کیا کہ نبی تمہارا معلم ہے اور تم باقی اہل جہاں کے لیے بمنزلہ استاد اور معلم کے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عربوں کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلایا، لیکن اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کی طرف ہی مبعوث کیا گیا، اور پھر تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قومی نبی ہوئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کے ذریعے اپنا پیغام تمام اقوام عالم کو پہنچایا، تو اس اعتبار سے آپ بین الاقوامی نبی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، الناس تبع لقریش فی الخیر والشر، نیکی اور بدی میں سارے لوگ قریش ہی کے تابع ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی قریش کو باقی عربوں پہ فوقیت حاصل تھی، اور اسلام آنے کے بعد بھی تمام اقوام کے مقابلے میں قریش ہی کو برتری حاصل ہوئی۔ تو بہرحال قریش کے واسطے سے آپ بین الاقوامی نبی ہے۔ امت مسلمہ کی خلافت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک قریش میں باصلاحیت آدمی بھی موجود ہیں، خلافت کا سلسلہ انہی میں رہے گا۔ یہی وجہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ابتدائی زمانے سے لے کے 650 سال تک خلافت قریش میں ہی رہی، اور پھر جب مسلمانوں میں کمزوری آ گئی تو خلافت جو ہے سلجوقیوں کو منتقل ہو گئی اور پھر ترکوں کے پاس چلی گئی، اور پھر آخر میں یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہاں پہ فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا گا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کو ہر چیز کی وضاحت کرتی۔ پیغمبر کی طرف سے حق کی تبلیغ ادا کرنے کے بعد فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے۔ جو کفر، شرک اور نفاق پہ اصرار کرتا ہے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ گمراہی میں پڑا رہتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جو ایمان کو قبول کر لیتا ہے اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک بھی ہے اور کمال حکمت کا مالک بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے متعلق بنیادی اصول بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بنیادی اصول بیان کر دیا۔ رسالت کا مجموعی طور پہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بطور مثال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بطور مثال کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، اس کی تفسیر انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔